نام مسلمانوں کے رسول کا نام پہلے نمبر پہ کیوں؟ اب سنیے، چونکہ وہ کتاب انگریزی زبان میں ہے، اس کا میں ایک پیراگراف پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ بھی عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں کیا کروں؟ My choice of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others۔ وہ کہتا ہے ممکن ہے میری کتاب کو پڑھنے والا قاری حیرت میں پڑ جائے، پہلا ورق الٹے اور پہلے ہی ورق میں ذات مصطفیٰ کا نام پڑھ کے حیرت زدہ ہو جائے کہ لکھنے والا عیسائی مگر نام حضور کا پہلے نمبر پہ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں کیا کروں؟ وہ کہتا ہے میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں اس لیے۔ But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level۔ وہ کہتا ہے محمد کے بنانے والے ید قدرت کی عزت کی قسم، میں نے سارے انسانوں کی ہسٹری پڑھی، تاریخ پڑھی، سیرت پڑھی، مگر زمانے بھر میں میں نے مادی اعتبار سے بھی دیکھا، میں نے دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا، میں نے مذہبی حوالے سے بھی دیکھا، میں نے روحانی اعتبار سے بھی دیکھا، میں نے ہر اعتبار سے ٹٹولا، لیکن اللہ کی ساری خدائی میں مجھے دوسرا محمد عربی جیسا اور کوئی نظر نہیں آیا، مجھے حضور جیسا اور کوئی نظر نہیں آیا۔ عزیزان مکرم محترم، بڑی خدائی کے اندر سرکار جیسا نظر آ کسی کو کیسا سکتا ہے؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ارے زمانے بھر کی نگاہیں دور تک جا جا کر پلٹ آئیں گی، مگر میرے مصطفیٰ جیسا حسین مکھڑا اور کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ دنیا دار دنیا والے اب کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ اب تو بنانے والے کے خزانے میں بھی دوسرا محمد کوئی نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں وسعت ہی وسعت ہے، ہر شے بے شمار ہے، لیکن خدا کے خزانوں میں بھی دوسرا محمد کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سنیے، محمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ہر کوئی تعریف کرے، اپنا بھی، بیگانہ بھی، دیکھنے والا بھی، سننے والا بھی۔ کیا ہم نے کبھی حضور کو دیکھا؟ بولو تو صحیح۔ ظاہری حیات میں کبھی سرکار کا مکھڑا دیکھا؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ خواب میں آ کر اپنا حسن، اپنا جلوہ عطا کر دیتے ہیں، اور صرف خواب میں ہی محدود نہیں، اگر میرے مصطفیٰ کا کرم ہو جائے تو سرکار جاگتے ہوئے بھی اپنا دیدار کرا دیتے ہیں۔ ابھی یہاں مجھے چٹ دی گئی اور کہا گیا کہ خواجہ غلام فرید کا کلام سنانا ہے۔ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن کا خواجہ تڑپ گیا، محبت رسول میں پھڑک گیا، منہ کر لیا مدینۃ الرسول کی جانب اور رو کر درخواست کی، محبوب ایک واری لنگھا، ایک واری لنگھا تو ساڈی جاتے، میں داریاں کرے ساں سکاں لہا کے۔ ایک واری لنگھا، زیادہ بار بھی زحمت نہیں دیتا۔ آقا اگر غلام فرید کے گھر میں ایک بار آنا ہو جائے گا، غلام فرید کی اجڑی جھوک آباد ہو جائے گی۔ ایک باری لنگھا تو ساڈی جاتے، میں داریاں کرے ساں سکاں لہا کے۔ کسی نے کہا خواجہ وہ تو رب کا یار ہے، وہ تو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ تو باعث ارض و سما ہے، وہ تو سیاح لامکاں ہے، وہ تو محبوب رب العالمین ہے، محبوب کی کیا داریاں کرو گے، کیا خدمت کرو گے؟ کہا محبوب آؤ گے تو شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے، شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے، لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے، انج تاں غریباں پر دل تاں امیرے، جو چیز ڈیساں میں ڈیساں رجا کے، ایک واری لنگھا تو ساڈی جاتے۔ کہا خواجہ اور کیا پیش کرو گے؟ کہا پھل پان مصری الائچیاں منگیساں اور عطرے گلاب میں مل مل دھویساں، سہرے پویساں تے مہندی لویساں اور کولوں بہیساں میں بنرا بنا کے، بس ایک واری لنگھا تو ساڈی جاتے۔ کسی نے کہا خواجہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے مہمان گھر میں اچانک آ جاتے ہیں اور دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر محبوب کی جلوہ گری اچانک ہو گئی اور آپ کے پاس دینے کو کچھ بھی نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ فرماتے ہیں اس کا میں نے انتظام یہ کیا ہے، اگر میرے پاس کچھ نہ ہوا تو 100 جا پٹے ساں میں چے ساں ادھاراں، 100 جا پٹے ساں
میں چیساں ادھاراں کہیں بکھ نہ ڈیساں میں ڈیساں ہزاراں اگوں میں کوڑیاں کیوں ہپا ماراں خود ڈیک گھنسو آپے ہی آتے ہکواری لنگھا تو ساڈی جاتے. کسی نے کہا خواجہ اچھا چلو سرکار آ جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کہا پھر آقا زوریں جے ویسو میں ونجن نہ ڈیساں. کہا خواجہ محبوب کے سامنے تیرا کوئی زور ہے؟ کہا نہیں زور تو نہیں. کہا پھر روکو گے کیسے؟ کہا زوریں جے ویسو میں ونجن نہ ڈیساں گل پا کے پلڑا میں منتاں کرے ساں پیریں فقیریں دیا منتاں لہے ساں. کہا خواجہ کہو گے کیا؟ کہا یہی عرض کروں گا جانی رات رہ پاؤ سانگا خدائیے متم ول نہ ٹکروں جندڑی پر آئیے. لمبی بات کہی. اخیر پہ عرض کرتے حضور اگر میری زندگی میں آ جائیں تو آقا آپ کا بڑا کرم، اور اگر میری زندگی میں نہ آئے تو آقا آپ کو حسنین کی ماں فاطمہ الزہرا کا واسطہ اس گھڑی تو آ جانا جب غلام فرید کے سرانے حضرت اسرائیل آ کر کھڑے ہوئے ہوں. ایو سوال فرید دا من گھن، ایو سوال فرید دا من گھن موئی دیاں خبراں آ آپ چن گھن خسمال دن گھن جند جان کڈ گھن ہاں ٹھار لے سو مٹھا ہی ادا تے پر ہکواری لنگھا تو ساڈی جاتے. مگر دوستو بے نیاز رب کا بے نیاز محبوب نہ آیا. پھر خواجہ کی زندگی میں دوسرا دور یہ آیا. اپنے آپ سے کہا خواجہ یہ نہیں کہ محبوب نہیں آئے تو ناراض ہے، نہیں، یہ بھی محبوب کی ادائیں ہوتی ہیں. تڑپاتے ہیں عاشقوں کو، رلاتے ہیں عاشقوں کو، ان کے عشق کو جوانی عطا کرتے ہیں اور پوچھتے اور دیکھتے یہ ہیں کہ میرا عاشق میرے عشق میں کہاں تک پختہ ہوا ہے. اپنے آپ سے کہا خواجہ ہے ناز نہیں اے راز منڈھوں رکھ آس نہ تھی غمداس منڈھوں. غلام فرید تو روتا رہ جا، تو انتظار کرتا رہ جا، تو تڑپتا رہ جا، تو بلاتا رہ جا، صدا پہ صدا لگا، ندا پہ ندا دے. ہو سکتا ہے تیری زندگی کی کوئی ایک رات ایسی بھی آ جائے ادھر تیری آنکھ لگے، ادھر محبوب اپنے چہرے بددعا سے نقاب ہٹا کر بلا حجاب تمہیں اپنا جلوہ عطا کر دے. عزیزان مکرم و محترم پھر تیسرا دور آیا جب گھر چھوٹ گیا، جب وطن چھوٹ گیا، رشتہ داریاں بھول گئی، اپنا مکتب بھول گیا، اپنا مدرسہ بھول گیا، کوٹ مٹھن چھوٹ گیا، چاچڑا چھوٹ گیا. عزیزان مکرم کسی نے پوچھا دیکھا، کہا تو کوٹ مٹھن کا خواجہ نہیں؟ کہا کیا بتاؤں تتی تھی جوگن چودار پھراں ہند سندھ پنجاب تے مار پھراں سنج برتے شہر بازار پھراں. کیوں؟ مت یار ملم کہیں سانگ سبب. ہو سکتا ہے محبوب کو یہی ادا پسند آ جائے اور اسی ادا کو پسند کرتے ہوئے رخ بددعا کا جلوہ عطا ہو جائے، مگر محبوب نہ آیا. پانچواں دور یہ آیا، تھک گئے، عشق منتہائے کمال تک پہنچا، عشق کو جوانی ملی، عشق نشو و نما میسر آئی اور محبوب کا ہجر تڑپا رہا ہے. اپنے آپ سے کہا منہ دھوڑ مٹی سر پائم سارا ننگ نموز بنائم پھر بھی کوئی پچھن نہ وہڑے آئم الٹا عالم کھلدا. عزیزو جب اس حال کو کوٹ مٹھن کا خواجہ پہنچا تو چھٹا دور ان کے عشق کا، ان کی محبت کا یہ آیا. کسی نے کہا خواجہ پہلے تو تھا ہیکواری لنگھا وہ نہ آئے، پھر تھا رکھ آس انتظار کر وہ نہ آئے، پھر تھا تتی تھی جوگن وہ نہ آئے، پھر تھا سارا ننگ نموز منائم. اب سناؤ عشق کہاں تک پہنچا؟ خواجہ نے فرمایا لوگو وہ ساری باتیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن اب اگر میرا حال پوچھتے ہو تو اب میرا حال یہ ہے خلقت کو جیندی گولے ہر دم فرید دے گولے. فرمایا اب ہر گھڑی نگاہ غلام فرید کی ہوتی ہے، چہرہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے. حضور نے وہ قربت عطا کر دی، حضور نے وہ جلوہ عطا کر دیا، حضور نے وہ سنگت عطا کر دی، حضور نے وہ صحبت عطا کر دی کہ ہر گھڑی جمال مصطفیٰ نگاہوں کے پیش نظر ہوتا ہے. عزیزان مکرم و محترم محمد اس کو کہتے ہیں جس کی ہر کوئی تعریف کرے. مدینہ پاک اور سرکار کی ظاہری حیات طیبہ کا دور آج بھی میرے مصطفیٰ کا ہے، زمانہ آج بھی میرے مصطفیٰ کا ہے، حتیٰ کہ قیامت کا دن بھی مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کے زمانہ پاک میں ہے، حتیٰ کہ دخول جنت کا وقت بھی زمانہ مصطفیٰ میں ہے، عبدالآباد تک زمانہ مصطفیٰ ہے. عزیزان مکرم و محترم مدینہ پاک